وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں الو پالنے کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا ہے، تو پہلی بات یہ کہ ایسے جو آزاد جانور ہوتے ہیں نا، جو کہ جنگلوں میں رہتے ہیں، بیابانوں میں رہتے ہیں یا اس طرح کی جگہوں پہ رہتے ہیں، ان کو جو ہے خاص طور پہ نہیں پالنا چاہیے، تاکہ ان کا جو ایک معاملہ ہے نا، ان کی سمجھ لیں ان کو قید کرنے والا ہے کوئی ایسا، اس میں معاملہ نہ آ جائے۔ ہاں، کسی کو اگر کوئی ایسا الو مل جائے جو کہ بیمار ہو اور اس پہ جو ہے وہ انہیں لگے کہ یہ ظلم کا شکار ہوا ہے، جیسے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ الو جو ہیں وہ ان کو غلط اعمال کے اندر استعمال کرتے ہیں، ان کا خون وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ لاغر ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں۔ کوئی اگر اس طرح کا الو ہے تو اس کے اوپر خدا ترسی کے لیے جو ہے اس کو پال کے اس کو اچھا کر کے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ویسے ہے، مثال ہے اڑ نہیں سکتا، اس کے پروں کی حالت ایسی ہو گئی ہے، تو پھر بے شک رکھ لے اپنے پاس، لیکن سمجھ لیجیے اصولی طور پہ یہی معاملہ ہے کہ کوئی بھی ایسا جانور جو کہ آزاد دنیا کا ہے، ٹھیک ہے نا، اڑنے والا اور اس طرح کا، اس کو نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور پہ اس کے پر کاٹ کے یا کوئی ایسا معاملہ کر کے جو جیسے لوگ اکثر رکھتے ہیں۔ تو اور اور آخری بات وہ یہ کہ جو الو ہے نا، نارملی اس کو کالے علم کے اندر، عملیات کے اندر، مختلف اس طرح کے جو نیگیٹو قسم کے علوم ہیں جادو کرنے والے، اور ان کے اندر جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا رکھتا ہے تو اس کے لیے خود کے اوپر بھی خطرہ ہے کہ کوئی ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نارمل اپنی زبان میں ہوائی چیزیں کہتے ہیں، جنات یا اس طرح کے معاملات، تو وہ پھر اس خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں ان کے ذریعے سے ان کو بھی کوئی نقصان یا کوئی ایسا معاملہ نہ کریں، یا ان کے پاس بھی ان کا معاملہ نہ ہونا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس کو پالنے میں ہر بندہ اپنی وہ کرے شرعی لحاظ سے، چونکہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ ہم کہیں کہ اس کو پالنا حرام ہے یا نہ پالنا جو ہے وہ اس کا کوئی ممانعت یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، وہ ہمیں کلیئر نہیں ملتا۔ لیکن اسلام نے نا کچھ اصول دے دیے ہیں، کچھ ضابطے دے دیے ہیں، تو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے، آپ خود سیٹسفائی ہیں کہ اس طریقے سے ایک آزاد دنیا کے جانور کو اس طرح سے یا پرندے کو اس طریقے سے اس کو ایک پنجرے کے اندر قید کرنا، آپ اس کو سمجھتے ہیں، آپ کی جو ہے وہ مذہب، آپ کی انسانیت آپ کو اجازت دیتی ہے تو دیکھ لیں۔ اب مثال کے طور پہ کچھ لوگ اس پہ یہ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی صحابی نے چڑیا یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز پالی ہوئی تھی یا ان کے پاس تھی یا کوئی ایسی چیز، تو چڑیا یا کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جو کہ سمجھ لیں وہ چھوٹے، ان کا ایریا بہت چھوٹا ہوتا ہے، یعنی مثال ہے ایک ایریا کے اندر ہے تو انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے، انہیں دور دراز سینکڑوں کلومیٹر ٹریول یا اس طرح کے معاملات نہیں ہونے۔ لیکن اب یہ الو ہے، یہ اس کی ایک خاص پہاڑوں میں یا بڑے بڑے درختوں پہ، یا سمجھ لیں اس کا جو ہے نا وہ ایریا آف ٹریول وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یا ایون جن لوگوں نے اس پہ ریسرچ بھی کیا، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب کتنا یہ ٹریول کرتا ہے اور اس کے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم سے کوئی پرسنل رائے مانگے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ الو پالنا جسٹ فار فن یا جسٹ فار شوق، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور بلکہ الو کا جو کاروبار کرنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو کاروبار یا اس کا استعمال ہے وہ پرائمری طور پہ اس وقت پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے معاشروں کے اندر وہ استعمال کیا جاتا ہے 2 نمبر کاموں کے لیے، یا پھر جسے کہتے ہیں کہ کالے علم وغیرہ کے لیے، یا اس کی کاٹ کے لیے بھی، اور اس طرح کے نیگیٹو کاموں کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے الو کو پالنے سے، اس کا کاروبار کرنے سے ہم مسلمانوں کو کم از کم بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔